نہیں دیکھیے، ایک تو یہ واقعہ بہت گمبھیر ہے اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور جو لوگ جن کے بچے شہید ہوئے ہیں، پورا ہندوستان ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے غم میں برابر کا شریک ہے. اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس پہ راجنیتی کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. میری ان تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ اس واقعے کو راجنیتی سے اوپر اٹھ کر، پارٹیوں سے اوپر اٹھ کر اور ساماجک بٹواروں سے اوپر اٹھ کر تمام لوگوں کو کندھے سے کندھا ملا کر اس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آتنکواد جس قسم کا ہوا ہے، ابھی تک جو آتنکواد ہوتا رہا ہے، دیکھا یہ گیا ہے کہ آتنکوادی آئے، اچانک آئے، اندھا دھند انہوں نے فائرنگ کی اور چلے گئے. انہیں اس سے مطلب نہیں ہوتا تھا کہ کون مرا. لیکن یہ جو آتنکواد ہوا ہے یہ ان آتنکواد سے ڈیفرنٹ ہے تھوڑا. اس میں آتنکوادی آتے ہیں باقاعدہ اور مذہبی اینگل دیتے ہیں جان بوجھ کر. آتنکوادی باقاعدہ آئی ڈیز چیک کر رہا ہے، پہچان کر رہا ہے، مذہبی میسج دینے کی کوشش کر رہا ہے، کلمہ پڑھوا رہا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ملک دشمن جو طاقتیں ہیں ان کی اصل میں یہ سازش ہے کہ کسی صورت سے ملک میں افراتفری کا ماحول بن جائے. مسلمانوں نے حملہ کیا، ہندوؤں کو پہچان پہچان کے مارا، ہندو سماج اگر ہو جائے، ملک میں افراتفری ہو جائے، خانہ جنگی ہو جائے، گرہ یدھ کے سے حالات بن جائے. یہ میں سمجھتا ہوں ان آتنکوادیوں کی یا ان آتنکوادیوں کے پیچھے جو بھی شکتیاں ہیں ان کا یہ مقصد مجھے محسوس ہوتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ آتنکوادی میرے دیش کے دشمن اور اس سے بھی بڑھ کے مسلمانوں کے دشمن، خاص طور سے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ماحول بنانے کی اپنے اس کرت کے ذریعے، اپنے اس حرکت کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف ماحول بنانے کی کوشش کی. تو اس سازش کی جانچ بہت گہرائی سے ہونی چاہیے، ایمانداری سے ہونا چاہیے. حکومت ہند سے میں مانگ کرتا ہوں کہ پاکستان کی طرف جو شبہ کیا جا رہا ہے، اور میں نے دیکھا ہے پاکستان سے آتنکوادی اکثر آتے رہتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، میڈیا میں بھی چلتا رہتا ہے. تو پاکستان سے جو آتنکواد بار بار ہمارے ہندوستان میں آ رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کل کی گھٹنا ہے، یہ گھٹنا کشمیر پر حملہ نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کہا کشمیر پر حملہ ہے، یہ ہمارے دیش پر حملہ ہے. اور دیش پر حملہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام دیش واسیوں کو تمام بٹواروں سے اوپر اٹھ کر اپنے دیش کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. حکومت ہند سے میری یہ مانگ ہے کہ پاکستان سے اپنے راجنیک سمبند فوراً وچھید کر لینے چاہیے. پاکستان سے اپنے سفارتی تعلقات، کاروباری تعلقات، جس قسم کے بھی تعلقات ہیں، جیسے بھی رشتے ہیں، وہ تمام رشتے ان سے تتکال پربھاؤ سے ختم کر لینے چاہیے. اور جب تک پاکستان اپنے آپ کو بے قصور ثابت نہ کرے، اس آتنکوادی گھٹنا میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، جب تک وہ اس کا ثبوت نہ دے تب تک اس سے کوئی سمبند نہ رکھا جائے. جی دوسری بات یہ ہے کہ آتنکوادی آئے، ہمارے دیش کے دشمن تھے، ان کو سر عام سزا ملنی چاہیے. ہم ان کی سزا کی مانگ کرتے ہیں. جانچ ہونی چاہیے کہ ان کے پیچھے کون سی شکتیاں ہیں. یہاں پہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ وہ آتنکوادی اچانک نہیں آئے تھے، انہوں نے وردیاں بھی ارینج کی، ریکی بھی کی، اور تمام چیزیں سب کچھ دیکھا انہوں نے،
اس کے بعد انہوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا. تو یہ ساری تیاری وہ کرتے رہے. یہ تیاری ایک دن میں نہیں ہوئی ہے, اس میں کچھ سمے لگا ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری انٹیلیجنس کو ان تمام چیزوں کی خبر کیوں نہیں ہوئی. دوسری بات یہ کہ وہاں چپے چپے پر میں نے دیکھا ہے کہ پولیس رہتی ہے, ملٹری رہتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اتنے خاص علاقہ ہے وہ, اور سنویدنشیل علاقہ ہے. وہاں دنیا بھر کے سیلانی وہاں آتے ہیں, اور 1,500 سے 2,000 لوگ ہر وقت وہاں موجود رہتے ہیں. ایسی جگہ پر آتنکوادی پورے اطمینان سے آتے ہیں, بے خوف ہو کر آتے ہیں, اور کسی قسم کی انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. وہ فائرنگ کر کے نہیں گئے ہیں, بلکہ آئی ڈیز چیک کی ہیں, لوگوں سے بات کی ہے, کپڑے اتروا کے بھی انہوں نے دیکھا ہے, پہچان کی ہے. تو پہچان کے مارا ہے. اتنا انہیں موقع کیسے ملا؟ تو ہماری جانچ ایجنسیاں, سرکار سے میری مانگ ہے کہ اس کی جانچ بہت گہرائی سے ہونی ہے, باریکی سے ہونی ہے. اور یہ تو طے ہے کہ ہمارے ملک کے دشمن ہیں وہ لوگ, اور ان دشمنوں کا ساتھ جن لوگوں نے دیا ہے وہ زیادہ خطرناک ہمارے ملک کے لیے ہے. اور یہ آتنکوادی جو حملہ ہوا ہے, یہ اصل میں آتنکواد پھیلانا ان کا مقصد نہیں تھا, بلکہ دیش میں افراتفری کا ماحول بنانا ان کا مقصد تھا. تو ان کا مقصد تھا کہ ہندو اگر ہو جائے کہ مسلمانوں نے مارا ہے, ہندوؤں کو مارا ہے, پہچان کے مارا ہے, ہندو غصے میں آ جائے اور مسلمانوں پر حملہ کر دے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سازش, اگر اس قسم کا ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ان آتنکوادیوں کے اس مشن کو کامیاب کرنے کا کام کرتے ہیں. ان کا اصل مقصد دیش میں افراتفری پھیلانا ہے. تو تمام پارٹیوں سے میری مانگ ہے کہ اس معاملے کو راجنیتی سے اوپر اٹھ کر دیکھنا چاہیے, اور حکومت سے میری مانگ ہے کہ اس معاملے میں فوری طور پر پاکستان سے تمام سمبند ختم کر لینے چاہیے, اور ضرورت پڑے تو کسی اسٹرائک کی ضرورت نہیں ہے, براہ راست آمنے سامنے کی لڑائی ہونی چاہیے, اور پاکستان کو ہندوستان میں شامل کیا جانا چاہیے. بہت شکریہ.